بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. یہ آپ کا اپنا ڈیجیٹل پلیٹ فارم ہے. میں طارق متین ہوں. واللہ خیر الماکرین. اللہ سب سے بہتر تدبیر فرمانے والا ہے. وہی بچائے گا میرے دیس کو بلاؤں سے، جو بارش میں شجر سے گھونسلہ گرنے نہیں دیتا، کیونکہ اس کی تدبیر تمام تدابیر کی امام ہے. ایسا لگتا ہے کہ پاکستان میں کافی تیزی سے تبدیلی آ رہی ہے. کچھ حالات بدل رہے ہیں. ان کے بڑے زبردست اشارے مل رہے ہیں. ایک بین الاقوامی پیغام ہمیں نظر آیا ہے. یہ بین الاقوامی پیغام پاکستان کی موجودہ صورتحال میں بڑا اہم پیغام ہے. اس پیغام کی بات کرتے ہیں، بلکہ یہیں سے بات شروع کرتے ہیں اس ویڈیو میں. دیکھیے، پاکستان میں روس کے سفارت خانے نے ایک ٹویٹ کیا ہے اور ایک انفارمیشن بھی دی ہے، وضاحت بھی دی ہے. جو وضاحت دی ہے اس سے ایسا لگتا ہے کہ شاید کہیں کسی جگہ پاکستان میں روس کے سفیر کے حوالے سے کچھ افواہ چلی. وہ افواہ میں نے نہیں دیکھی، لیکن ٹویٹ سے ایسا امپریشن مل رہا ہے. پہلا ٹویٹ یہ کیا گیا کہ پلیز نوٹ دیٹ دا آفیشیل پیجز آف دا ایمبیسی آف رشیا آن سوشل میڈیا پلیٹ فارمز آر دا اونلی کریڈیبل سورس آف انفارمیشن آن آر ایمبیسڈرز انگیجمنٹس اینڈ ایکٹیویٹیز. تو اپنے سفیر کے حوالے سے انہوں نے یہ وضاحت کی کہ ان کی مصروفیات، ان کی سرگرمیاں، ان کا اعلان وغیرہ، اس کے لیے واحد کریڈیبل جو سورس ہے وہ ہمارے آفیشیل پیجز ہیں سوشل میڈیا پر. دوسرا، انہوں نے ایک ٹویٹ کیا. یہ ٹویٹ جو ہے وہ ان کی جانب سے کیا گیا ہے ایک اہم ترین موقع پر. ٹویٹ کہتا ہے دا ایمبیسی آف رشیا ان اسلام آباد از کلوزلی فالوئنگ دا ڈیولپمنٹس ان پاکستان انکلوڈنگ دا پولیٹیکل سچویشن. ہم باریکی سے جائزہ لے رہے ہیں، بڑے قریب سے غور کر رہے ہیں پاکستان میں جو صورتحال ہے، جو پیش رفت ہو رہی ہے اس پر. خاص طور پر اس میں شامل ہے پاکستان کی سیاسی صورتحال اینڈ کورٹ ڈیسیشنز، اور پاکستان کی عدالتوں کے فیصلے. یہ ایک سفارت خانے کی جانب سے کہا گیا ہے کہ ہم پاکستان میں جو عدالتوں کے فیصلے ان کو بڑا کلوزلی مانیٹر کر رہے ہیں. However, we believe that it is up to the Pakistani people. البتہ ہم یہ یقین رکھتے ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ پاکستان کے لوگوں کا کام ہے ٹو ریئیکٹ اینڈ کمنٹ آن دیز ڈیولپمنٹس. اب ان پر جو بھی رائے ہے، جو رد عمل ہے، وہ پاکستان کے لوگ دیں گے، لیکن ہم اس صورتحال کا بڑی باریکی سے جائزہ لے رہے ہیں. اب یہ جو ٹویٹ کیا گیا ہے یہ بڑا اہم ہے اس صورتحال میں کہ جہاں عدالتوں سے اہم ترین فیصلے آ رہے ہیں روس کی سفارت خانے کی جانب سے. روس وہ ملک جہاں عمران خان گئے اور اس کے بعد ڈونلڈو کی گفتگو پاکستان کے سفیر سے امریکہ میں روس جانے پر ناراضی کا اظہار امریکہ کی جانب سے. پاکستان میں جنرل باجوہ کا یہ کہنا کہ نہیں، امریکہ کے ساتھ ہیں، اور پھر عمران خان کا وہاں پہنچنا، عمران خان کا پھر یہ بتانا کہ پاکستان کے تمام سٹیک ہولڈرز، پاکستان کی سول قیادت، پاکستان کی عسکری قیادت، سب ایک پیج پر تھے. دورہ ویٹ ہوا تھا، عمران خان کا یہ کہنا. اور اس کے بعد پھر عمران خان کا یہ بتانا کہ سائفر، بین الاقوامی سازش، پاکستان تحریک انصاف کا مسلسل کہنا. اور روس کے سفارتکار کا اس حوالے سے کئی بار پہلے بھی بیان آ چکا ہے، اور یہ بیان جو تھا وہ اس تمام صورتحال میں عمران خان کے دورے کو سپورٹ کرتا تھا، اور پاکستان میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کے حوالے سے کافی اشارے دیے انہوں نے. اب اس موقع پر جب سائفر کے ہی معاملے میں عمران خان اور شاہ محمود قریشی بری ہو گئے ہیں، تو روس کے سفارت خانے کی جانب سے یہ پیغام آنا یہ بڑا امپورٹنٹ ہے، بڑا سگنیفیکنٹ ہے. اس کو یوں ہی نہیں جانے دیا جا سکتا، اس کا کچھ مطلب ہے. اب ہمارے ہاں کچھ دن پہلے برطانیہ کی ہائی کمشنر نے ایک بات کی تھی کہ ایک پولیٹیکل پارٹی سے اس کا انتخابی نشان لے لیا گیا. اس کے بعد آپ نے دیکھا قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے ایک لمبا چوڑا لیٹر سپریم کورٹ آف پاکستان نے لکھا ان کو، اور اس میں بھی جو بلہ لینے کا فیصلہ تھا اس کا دفاع کیا گیا. ایک جانب یہ سچویشن ہے کہ برطانوی ہائی کمشنر اس پر بات کر رہی ہیں، برطانوی ہائی کمیشن بات کر رہا ہے. ایک جانب یہ سچویشن ہے کہ روس کا سفارت خانہ یہ بات کر رہا ہے. ایک جانب عالمی حالات بدل رہے ہیں. پاکستان میں مسلم لیگ نون کے اپنے لوگ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان سے بات کر لو، ورنہ 5 نومبر پھر وہ کہتے ہیں وہاں پر جب انتخابات کے بعد حلف ہوگا تو اس کے بعد فون کال آئے گی. ان حالات میں، ایسی صورتحال میں یہ ٹویٹ بڑا امپورٹنٹ ٹویٹ ہے. ایک ٹویٹ وہ تھا
جب عمران خان کی حکومت گئی تھی تو امریکی سفارت خانے کی جانب سے کیا گیا تھا، احسن اقبال صاحب نے اس کو ری ٹویٹ بھی کیا تھا، اور پھر وہ ٹویٹ بعد میں ڈیلیٹ ہو گیا تھا. ایک یہ ٹویٹ ہے، یہ ٹویٹ جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو 5 جون یہ ٹویٹ موجود ہے، اور بڑا امپورٹنٹ ہے کہ اب اس صورتحال میں یہ ہمارے سامنے ہے. دیکھیے ابھی مزید کیا آتا ہے، لیکن ویریفائڈ اکاؤنٹ سے یہ ٹویٹ کیا گیا ہے. اس کے علاوہ میں آپ کے سامنے ایک اور چیز رکھنا چاہوں گا. صنم جاوید کا معاملہ، عالیہ حمزہ کا معاملہ، صنم جاوید کے والد نے جو بات کی ہے، بھارتی انتخابات پہ میں ابھی آتا ہوں، ننگا کر کے کرنٹ لگانے کے معاملے پر میں ابھی آتا ہوں. لیکن پہلے صنم جاوید کے والد نے مجھے کیا بتایا، میں نے ان سے کچھ سوالات کی، انہوں نے ایک تحریر بھیجی ہے مجھے. وہ کہتے ہیں صنم جاوید کی 9 مقدمات میں ضمانت ہو چکی، آخری ضمانت کیس نمبر 768 میں روپکار جمع کروائے ہوئے 4 دن گزر چکے، مگر صنم جاوید کی رہائی نہیں ہوئی. آئی جی جیل نے کسی بھی عدالتی حکم کے بغیر صنم اور عالیہ کو سرگودھا جیل بھیج دیا. صنم کی روپکار 1 جون جبکہ عالیہ کو لاہور کے 2 مقدمات اور سرگودھا کے 2 مقدمات میں ملوث کیا گیا. تمام میں ضمانت ہو چکی. عالیہ کو بھی آئی جی نے ذاتی طور پر سرگودھا جیل بھیج دیا تاکہ ان کی مشکلات میں اضافہ کیا جا سکے. ملاقات پر پابندی ہے. میں نے 3 جون کو روپکار جاری ہونے کے بعد رہائی نہ ہونے پر لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کیا. کیس جسٹس وحید خان صاحب کے پاس ہے، جنہوں نے 5 جون کو تمام ڈی سی لاہور، آئی جی پنجاب، آئی جی جیل خانہ جات، سپرنٹینڈنٹ لاہور، سپرنٹینڈنٹ سرگودھا جیل، حکومت پنجاب سب سے جواب طلب کر لیا ہے. جبکہ آج میں نے سرگودھا ATC میں بھی درخواست دے دی ہے، جس میں سپرنٹینڈنٹ سرگودھا سے کل جواب طلب کیا گیا ہے. 4 دن سے پنجاب کی حکومت کی فارم 47 والی، یہ صنم کے والد لکھتے ہیں، جعلی چور منسٹر کو خوش کرنے کے لیے آئی جی، جس کے ساتھ اس کے بہت قریبی تعلقات ہیں، فارم 47 والی کے مطابق صنم کو غیر قانونی حراست میں رکھا ہوا ہے. ملک میں کوئی قانون نہیں رہا، سب یحییٰ خان ثانی بنے ہوئے ہیں. اقلیم اختر عرف جنرل رانی ثانی کے لیے اللہ ملک پر رحم فرمائے. انہوں نے میٹرک انٹر پاس جاہل جو خود کو عقل کل سمجھتے ہیں. اللہ کا عذاب معذور اولاد کی صورت میں ان پر موجود ہے. مرنے کے بعد بھی ان پر اللہ کا عذاب جاری رہے گا. ایک باپ کے الفاظ ہیں، کئی جگہ بہت سخت ہیں، بہت دکھ ہے ان میں، لیکن ظاہر ہے کہ وہ جس صورتحال سے گزر رہے ہیں اس صورتحال میں پھٹ پڑے ہیں. شدید غم و غصے کا اظہار کیا ہے صنم جاوید کے والد نے اس صورتحال میں جس سے وہ گزر رہے ہیں. اس کے علاوہ عمران خان ایک بات پہ سچے ثابت ہوئے. یہ جو سائفر کا معاملہ تھا نا، سائفر ڈی کلاسیفائی ہوا، سائفر ڈی کلاسیفائی نہیں ہوا، سائفر میں بریت تو ہو چکی، لیکن یہ دنیا نیوز کی خبر دیکھیے آپ. سائفر کی ڈی کلاسیفائڈ تمام کاپیاں وزارت خارجہ کو واپس موصول ہو گئیں. چیئرمین سینٹ اور اسپیکر قومی اسمبلی نے سائفر کی ڈی کلاسیفائڈ کاپیاں دفتر خارجہ کو واپس کر دیں. پی ٹی آئی حکومت میں سائفر کاپیاں چیف جسٹس، اسپیکر قومی اسمبلی اور چیئرمین سینٹ آفس کو ارسال کی گئی تھیں. پی ٹی آئی حکومت میں ذرائع کے مطابق سائفر کی ڈی کلاسیفائڈ کاپیاں اسپیکر اور چیئرمین سینٹ آفس سے واپس دفتر خارجہ جمع کرائی گئی تھیں. 2023 میں سائفر کیس عدالتوں میں زیر سماعت تھا. 2023 میں وزارت خارجہ کی جانب سے اسپیکر قومی اسمبلی اور چیئرمین سینٹ کو خط لکھا گیا. خط میں سائفر کی ڈی کلاسیفائڈ کاپیاں واپس مانگی گئی تھیں. مسلسل ڈی کلاسیفائڈ کاپیاں واپس مانگی گئی تھیں، دنیا نیوز لکھ رہا ہے. اسپیکر اور چیئرمین سینٹ آفس نے سیکیورٹی پروٹوکول کے تحت دونوں کاپیاں واپس وزارت خارجہ کو ارسال کی. دونوں آفیسز نے کاپیوں کی واپس وصولی کی تصدیق بھی کر دی ہے. ذرائع کا کہنا ہے کہ وزارت خارجہ نے یہ اقدام سائفر کے مزید سیاسی مقاصد کے استعمال سے روکنے کے لیے کیا تھا. سابق وزیر اعظم کے دور میں کابینہ کی منظوری کے بعد کابینہ کی منظوری کے بعد سائفر کو ڈی کلاسیفائڈ کر کے اسپیکر اور چیئرمین سینٹ کو ارسال کیا گیا تھا. یہی بات عمران خان کے وکلا مسلسل بتا رہے ہیں. سلمان صفدر صاحب بتا رہے ہیں، انتظار پنجوتا، نعیم حیدر پنجوتا صاحب بتا رہے ہیں، خالد یوسف چودھری بتا رہے ہیں، عمران خان بتا رہے ہیں، اور اب یہی بات یہاں پر مسلسل رپورٹ ہو رہی ہے. عمران خان اس تمام صورتحال میں جس کو ہم اس وقت دیکھ رہے ہیں پاکستان میں مسلسل سچا ثابت ہو رہا ہے، اور یہ صورتحال عمران خان کی کامیابی کی ہمیشہ گواہی دیتی ہوئی نظر آ رہی ہے. اب آ جائیے بھارتی انتخابات کی جانب. بھارتی انتخابات میں گودی میڈیا کیا کہہ رہا تھا؟ جو فسطائیت ہم نے اپنے ہاں دیکھی اسی طرح کی فسطائیت وہاں دیکھی. راہل گاندھی بتاتے ہیں کہ بینک اکاؤنٹ بند کر دیا گیا، مودی کی حکومت پیسے کا دھڑا دھڑ استعمال کر رہی تھی،
अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया, वो तो उनकी अदालत ने जमानत दे दी इंतखाबात लड़ने के लिए। कई लोग गिरफ्तार किए गए। राहुल गांधी कहते हैं पार्टियां तोड़ी गई, एजेंसियों का इस्तेमाल हुआ, आधी अदालत का इस्तेमाल हुआ। राहुल गांधी ये कहते हैं। गोदी मीडिया कह रहा था कि जो वाजपेयी सरकार, ये जो इत्तेहाद बनाकर बैठे हैं एनडीए, ये 401 सीटें ले जाएगा, 400 पार बड़ा नारा चल रहा था इंडिया में। फिर मुख्तलिफ जो इनके अंदाजे हैं उन सब में 401, 368, 392 ये जो नरेंद्र मोदी इत्तेहाद है उसके लिए चल रहा था। 166 मैक्सिमम, 131 से 109 से 166 मैक्सिमम, 139 मैक्सिमम, ये कांग्रेस और इसके इत्तेहादियों को दिया जा रहा था। लेकिन उसके बाद सूरत हाल क्या हुई? भारतीय इंतखाबात में 400 पार का दावा करने वाली नरेंद्र मोदी की हुकूमत, जिनके लिए गोदी मीडिया पूरा जोर लगा रहा था, वो भारी अक्सरियत नहीं ले सके इंतखाबात में। एक ऐसी कामयाबी की जिसके बाद वो हुकूमत तो बना लेंगे, लेकिन अब इत्तेहादियों पर बुरी तरह से डिपेंडेंट होंगे और उन्हें बार बार अपने इत्तेहादियों को खुश रखना पड़ेगा, ये नजर आ रहा है। लोकसभा का 7वां और आखिरी मरहला, 8 रियासतों की 57 नशिस्तों पर 1 जून को वोटिंग हुई थी और उसके साथ ही इंतखाबात का मरहला खत्म हो गया था। वोटों की गिनती का अमल जो है वो अब तकरीबन मुकम्मल हो गया है। 300 का हिंसा, ये जो 400 पार वाले दावे कर रहे थे ना, 300 का हिंसा भी बड़ा मुश्किल नजर आ रहा है इनके लिए। मुमकिन है कि 300, 302 इस तरह से ये हासिल कर लें, लेकिन बड़ी मुसीबत पड़ी हुई है नरेंद्र मोदी की इस इंतखाबी जो इकट्ठ है इसको। और ये आपको नजर आ रहा है कि बड़ी शर्मिंदगी उठाना पड़ी है भारत में मीडिया को। वहाँ मीम्स बन रही हैं नरेंद्र मोदी को, अब भी वो दावे कर रहे हैं कि हम जीत जाएंगे, लेकिन अहम तरीन सीटें नरेंद्र मोदी हार गए हैं और उनका इत्तेहाद हार गया है। यूपी में अपसेट हुआ है, भारतीय स्टॉक मार्केट क्रैश कर गई, रुपया गिर गया भारत का, सरमायाकारों के 30 लाख करोड़ भारतीय रुपए डूब गए। ये हमारे सामने वहां से खबरें आ रही हैं। भारतीय रुपए की कदर डॉलर के मुकाबले में कम हो गई, 83.14 हो गई ये कदर। ये हमारे सामने चीजें आ रही हैं। लेकिन जो फस्तायत थी, जो कुछ हो रहा था वो तो हो रहा था। ऑपोजिशन शिकायत कर रही थी पाकिस्तान में ज्यादा बुरे हालात थे, मगर ये कैसा इलेक्शन हुआ? कुछ चीजें हैं वो मैं आपके सामने रखूं कि इसमें इंटरनेट बंद नहीं हुआ, फोन की सर्विस बंद नहीं हुई, चीफ इलेक्शन कमिश्नर आधी रात को अकेला गाड़ी लेकर कहीं रवाना नहीं हुआ, पोलिंग एजेंट उठाकर बाहर नहीं फेंके गए। ये कैसा इलेक्शन था? और गो के मोदी के खिलाफ मीडिया में आवाजें कम थी, मगर सहाफियों पर गद्दारी के पर्चे नहीं हुए। ये कैसा इलेक्शन था? ध्रुव राठी, जिसने कहा जा रहा है कि एक बहुत ही बड़ा किरदार निभाया, वो ध्रुव राठी उठाया नहीं गया। वो ध्रुव राठी नंगा करके, करंट लगा के तशद्दुद का निशाना नहीं बनाया गया, ये भी नहीं हुआ। और फॉर्म 45, फॉर्म 47 वाला रोला भी नहीं हुआ। ये कैसा इलेक्शन था? और ये कैसा इलेक्शन हुआ है? हम अपने मुल्क के हिसाब से देखें तो इस इलेक्शन में हम देख रहे थे कि राहुल गांधी पीटीवी पर उसकी गुफ्तगू चल रही है, नरेंद्र मोदी का लाइव चल रहा है, हम भारतीय इंतखाबात की कवरेज कर रहे हैं सरकारी टेलीविजन पे बैठ के। पाकिस्तान के अक्सर चैनल्स राहुल गांधी को लाइव दिखा रहे हैं, नरेंद्र मोदी को लाइव दिखा रहे हैं, कवरेज हो रही है भारतीय इंतखाबात की। यहां इमरान खान की जमात का कोई बंदा आके बोले तो कोई कवरेज नहीं है, कोई कवरेज नहीं है उन लोगों की। उनका ब्लैकआउट किया हुआ है सरकारी टीवी ने भी, प्राइवेट चैनल्स ने भी। और हम बैठ के भारत के इंतखाबात, भारत में नरेंद्र मोदी को, भारत में राहुल गांधी को दिखा रहे हैं और कह रहे हैं पाकिस्तान के चैनल्स की बहुत बड़ी कवरेज भारतीय इंतखाबात पर। यह है हमारी जमहूरियत का फिट्टे मुंह चेहरा। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में।